کسی مجبور کی کر دے پوری آرزو مولا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی نامائے سگیا عمل کوئی نہیں نا مائے سگیا تار میں مولانا مائے سگیا تار میں حسن عمل کوئی نہیں لاج رکھنا رو سے محشر لاج رکھنا رو سے محشر مولا لاج رکھنا رو سے محشر بے کسو مجبور کی لاج رکھنا محشر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر ہر خطا تو در گزر کر مولا ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی الہی مغفرت کر دے کسو مجبور کی اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل حسب معمول ہفتہ وار مناجات افطار کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جاری ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے ملک و بیرون ملک سمیت مختلف باب المدینہ کراچی کی مارکیٹوں میں بھی ٹی وی اسکرین کے ذریعے مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے، اور مختلف کاروبار سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جمع ہیں ہمارے ساتھ مناجات افطار میں. اللہ تعالی ان کی گھروں میں بیٹھے تمام عاشقان رسول کی اور مارکیٹوں میں جمع ہونے والے تمام عاشقان رسول کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالی
ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، ہمارے گھروں میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے، دکھ پریشانیاں پیارے حبیب کے صدقے دور فرمائے۔ مناجات افطار میں ہم نیکی کی دعوت بھی سنتے ہیں، چنانچہ مدنی پنج سورہ جو مقتۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 276 276 پر ایک بڑی پیاری حکایت نقل ہے۔ حضرت سیدنا قاسم بن راشد شیبانی قدس سیرہ النورانی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا زمعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محصب میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کی زوجہ اور بیٹیاں بھی ہمراہ تھیں۔ آپ رات کو اٹھے اور دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو بلند آواز سے پکارنے لگے، اے رات میں پڑاؤ کرنے والے قافلے کے مسافروں، کیا ساری رات سوتے رہو گے؟ کیا اٹھ کر سفر نہیں کرو گے؟ تو وہ لوگ جلدی سے اٹھ گئے اور کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی اور کہیں سے دعا مانگنے کی۔ ایک جانب سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دی تو دوسری جانب کو وضو کر رہا تھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے بلند آواز سے پکارا، لوگ صبح کے وقت چلنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مختلف مقامات پر جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، یہاں پر موجود اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے اسلاف کا انداز زندگی کی ایک جھلک بیان کی گئی ہے کہ پوری رات سونے کے بجائے وہ رات کو کسی ایک حصے میں اٹھتے اور اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہماری رات کا بہت بڑا حصہ تو ایسے کاموں میں ہی گزر جاتا ہے جن کاموں کو شریعت نے محمود یا اچھا نہیں کہا ہوتا۔ مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کا معمول عموماً نہیں ہوتا، نہ نیکی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، مختلف قسم کے معمولات ہوتے ہیں۔ لیکن جو رات کو سوتے بھی ہیں تو پوری رات نیند کرنے کے بجائے کیا ہی بہتر ہو، آخرت کی تیاری کرنے کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے رات اگر میسر ہو تو کچھ دیر کے لیے اٹھا جائے اور تہجد کی نماز ادا کی جائے، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی جائے، آنسو بہائے جائیں، دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کے ذریعے معافی مانگے کہ جو اللہ کی خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ عز و جل کو وہ بندہ بہت پسند ہے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نماز با جماعت ادا کرنے کی نیت، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی نیت، صلو علی الحبیب۔ اسی طرح نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہے اشراق و چاشت۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے میکے مدنی ماحول میں ہمیں یہ نعمت بھی حاصل ہے کہ عاشقان رسول فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد ہی میں حاضر رہتے